اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے لوگ آج مزیدار کاموں میں مشغول ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تکیہ لگائے ہوئے سایوں میں۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک، بستروں کے اوپر، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں بستروں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے، مزے مزے کے کھانے ہوں گے، اور وہ ہر چیز ہوگی جسے وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، ان کے مہربان پروردگار کی طرف سے ان کے لیے یہ بات ہوگی۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور مجرموں تم الگ ہو جاؤ آج۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور تم صرف میری ہی عبادت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ محترم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ہم ان میں سے صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ایک تو جنتیوں کا حال ہے، اور ایک شیطان کی عبادت کا معاملہ ہے۔ ہم یہ دو چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اوپر کی آیات جو آپ سن کر آئے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا تھا کہ جو گناہگار اپنے سونے کی جگہ سے، اپنے مرے ہوئے مقام سے، جہاں سے ان کو موت کے بعد جہاں ان کو دفنا دیا گیا تھا، وہ وہاں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ان لوگوں کا حال بیان فرما رہا ہے جو جنت میں جائیں گے، کہ جنتی لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اصحاب الجنہ، جنت والے لوگ، اليوم، آج، یعنی روز قیامت، مزیدار کاموں میں ہوں گے۔ فی شغل فاکہون، کاموں میں مزے لے رہے ہوں گے۔ جنت اور دوزخ کا معاملہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی روز محشر تمام لوگوں کو اٹھائے گا تو وہ لوگ جن کو جہنم میں جانا ہے حیران پریشان ہوں گے، اور وہ لوگ جن کو جنت میں جانا ہے وہ وہاں پر مزیدار کاموں میں مست ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یہ چیز اس لیے یہاں پر بتانے کی ضرورت ہے کہ انتظار کے لمحات بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جنتی لوگ انتظار میں پریشانی محسوس کریں گے، بلکہ وہ اپنی تفریحات میں مشغول ہوں گے۔ فی شغل کا مطلب یہی ہے کہ جہنمیوں کو آنے والی پریشانیوں سے وہ بالکل بے غم ہوں گے، اور جہنمیوں کے اوپر جو تکلیف، جو پریشانی، جو گھبراہٹ طاری ہوگی، جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس سے بالکل محفوظ رکھے گا۔ یہاں پر یہ چیز بھی بتانا مقصود ہے کہ جب آدمی خالی ہوتا ہے، نہ کوئی کام ہوتا ہے، تو اسے وہاں پر پریشانی ہوتی ہے۔ تو جنت میں جب جنتی جائیں گے تو وہاں نہ کوئی کام ہوگا، نہ کوئی مشغلہ ہوگا، تو ان کا جی گھبرائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ تفریحات کا مزہ لوٹ رہے ہوں گے، جی گھبرانے کا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ اس روز مزیدار کاموں میں مشغول ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں
اور ان کے ساتھی سایوں کے نیچے بستروں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں جنتیوں کے یہ حال ہے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں ان کے لیے میوے ہیں اور ہر وہ چیز ہے جو وہ طلب کریں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَسْأَلُونَ نہیں فرمایا، اس لیے کہ سوال کرنے میں کسی چیز کی ذلت ہے۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے گا، لہذا یسألون نہیں فرمایا بلکہ یدعون فرمایا، جو بھی وہ طلب کریں گے وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ اور پروردگار کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہوگا کہ تمہارے اوپر رب کی سلامتی ہو، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو، یہ بات ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کے لیے عطا کی جائے گی۔ یہاں تم مزے لوٹو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جنت کی نعمتیں جب جنتیوں کو عطا کی جائیں گی تو اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے جنتیوں، کیا تمہیں اب کسی چیز کی طلب اور خواہش موجود ہے؟ جنتی کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں تو ہماری خواہشات سے بھی زیادہ عطا کر دیا گیا ہے۔ تب اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار فرمائے گا۔ جنتی جو رب العزت سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو انہیں رب کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نظر نہیں آئے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنی رضامندی اور اپنا دیدار بھی مرحمت فرمائے گا۔ سلامتی ہو تم پر، یہ مہربان پروردگار کی طرف سے ایک قول ہے، ان کے رب کی طرف سے ایک قول ہے۔ نعمتیں، آسائشیں، دولتیں بے شک ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن مالک کی رضا اور مالک کی محبت یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا فرما دے، دنیا میں بھی آدمی مالک کی محبت اس نعمت سے بڑی سمجھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، نعمتیں بھی ہر طرح کی اللہ عطا فرمائے گا اور اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی اور دعائیں بھی مرحمت فرمائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ایک چیز یہ بھی ہے جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اچھے اور برے آپس میں ملے ہوئے ہوں، انسان کے پاس نعمتیں موجود ہوں، رب کی رضامندی بھی موجود ہو، لیکن بد کردار لوگ اگر موجود ہوں، پاس بدعمل لوگ موجود ہوں، اس سے طبیعت کے اوپر جو کراہت اور کوفت ہوتی ہے نیک لوگوں کے، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اس سے محفوظ فرما لے گا، ان کو یہ اس کوفت اور کراہت سے بھی بچا لے گا اور فرمائے گا کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج تم الگ ہو جاؤ۔ جنتیوں کو الگ رکھا جائے گا اور جہنمیوں کو الگ رکھا جائے گا۔ وہاں ملی جلی اور گڈمڈ رہائش نہیں ہوگی، بلکہ جنتی ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے، حتیٰ کہ گندے لوگوں سے بھی الگ ہوں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور الگ ہوتے ہوئے ان کو بتایا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، میں نے تم سے کہہ نہ دیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، اے آدم کی اولاد تم شیطان کی عبادت مت کرنا، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں عبادت کے مطلب کو سمجھنا ہوگا۔ شیطان کی کوئی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ الگ بحث ہے، لیکن شیطان کی اطاعت ہی شیطان کی عبادت ہے۔ لا تعبدوا الشیطان کا مطلب ہے لا تطیعوا الشیطان، کہ شیطان کا کہنا مت ماننا۔ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اطاعت کا نام بھی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ بھی اطاعت اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی اس کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو، کہ رسول کی اطاعت کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، اور اولو الامر کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو، کہ اولو الامر کی اطاعت کا حکم بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اطاعت
جبکہ اللہ کے حکم سے ہو تو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کسی کی بھی اطاعت کی جائے گی، اگر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر امیر کی مامور اطاعت کرے گا، امیر المؤمنین کی مسلمان اطاعت کریں گے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر رسول کی اطاعت کریں گے اللہ کے حکم سے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ ہم اطاعت اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ جو کام بھی اللہ کے حکم سے کیا جائے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا لیکن اللہ کے حکم سے کیا گیا تھا، لہذا آدم کو سجدہ جو فرشتوں نے کیا تھا وہ اللہ کی عبادت تھی، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کی گئی تھی۔ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کس کے حکم سے کیا جا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، لہذا شیطان کا اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہ اللہ کی نافرمانی تھی اور معصیت تھی، اور اگر شیطان اللہ کے حکم سے سجدہ کر لیتا آدم کو تو یہ اللہ کی عبادت ہوتی۔ ہر حالت میں اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کی اطاعت اللہ کی عبادت ہوگی۔ لہذا جب کہا گیا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان جو کام تم سے کرنے کو کہے اس کو مت کرنا، یہی دراصل اس کی اطاعت ہوگی، یہی اس کی عبادت ہوگی۔ اللہ جس کام کے کرنے کو کہے وہی کام کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے روزہ رکھنا عبادت ہے۔ جو کام بھی اللہ کے حکم سے کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا، اور جو کام اللہ کے حکم کے خلاف کیا جائے گا وہ شیطان کی اطاعت ہوگی، وہ شیطان کی عبادت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تھا، اللہ فرمائے گا جب ان مجرموں کو الگ کرے گا مومنوں سے اور کہے گا کہ تم الگ ہو جاؤ، کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ وجہ یہ ہے جو تم کو الگ کیا جا رہا ہے تم اس لائق نہیں ہو۔ دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سنوارا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، انہوں نے نمازیں پڑھی اللہ کے حکم سے، سجدے کیے اللہ کے حکم سے، تجارت کی اللہ کے حکم سے، کاروبار کیا اللہ کے حکم سے، زندگی گزاری اللہ کے حکم سے۔ ایک وہ لوگ تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بسر کی، انہوں نے شیطان کے حکم سے اپنی زندگی گزارا، شیطان کے حکم سے اپنی زندگی بسر کی۔ یہ لوگ شیطان کی عبادت گزار تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم سے اپنی زندگی بسر کی، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، وہ اللہ کی عبادت گزار تھے، اور جن لوگوں نے شیطان کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کی وہ شیطان کی عبادت گزار تھے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ فرمائے گا میں نے تم سے کہہ دیا تھا آج تم شیطان کی عبادت گزارو اور شیطان کی اطاعت کرنے والوں، ایمان والوں سے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں سے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے تم سے عہد لے لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، اور تم نے کی۔ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے لیکن تم نے اس کی پیروی کی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا یہی صحیح راستہ ہے، صرف میری عبادت کرنا یہی صحیح راستہ ہے، لیکن تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لہذا آج مومنین سے تم الگ ہو جاؤ۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ آج مزیدار کاموں میں مشغول ہوں گے، کاموں میں مزیدار مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں بستروں کے اوپر سایوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے یوں حکم دیا جائے گا کہ سلامتی ہو تم پر۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ اے مجرموں آج کے دن تم مومنوں سے۔ اور الگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بلکہ صرف میری عبادت کرو گے۔ وان اعبدونی،
ھذا صراط مستقیم، یہی صحیح راستہ ہے، لیکن تم نے چونکہ ایسا نہیں کیا لہذا اب تم مومنین کے ساتھ رہنے کے حقدار نہیں ہو، جنت میں رہنے کے حقدار نہیں ہو، لہذا انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور جنتیوں کو، اللہ کے اطاعت گزار اور فرمانبرداروں کو ہر قسم کی تکلیف اور کوفت سے نجات عطا کر دی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومنین میں شامل فرمائے اور اللہ کے اطاعت گزاروں اور فرمانبرداروں، اللہ کی عبادت گزاروں اور فرمانبرداروں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔